نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ سجدہ کی تفسیر کر رہے ہیں، اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھ رہے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ کہ انشاءاللہ اس کو اچھی طرح سمجھ کر پھر ہم اس کو یاد بھی کریں۔ تو ہم نے یہ آج چوتھا سبق ہے، نمبر 4، لیسن نمبر 4 ہے، اور آیت نمبر 23 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ تو ان آیت کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملاقات میں، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ ہاں، اور ہم نے ان میں سے چونکہ ان لوگوں نے صبر کیا تھا، ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ آپ کا رب ان سب کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اب ہم فورتھ پیراگراف پر ہیں سورہ سجدہ کے، جو کہ آیت نمبر 23 سے لے کر 27 تک ہے۔ بیسیکلی اس پیراگراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، چونکہ یہ جو سورہ سجدہ ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی، اور ان کے پہلا جو سبق جن کو سکھایا جا رہا تھا وہ مکہ کی قریش تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کھڑے ہوئے تھے، اور جن کو اسلام کی دعوت پیش کی جا رہی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے۔ تو پہلے مخاطب وہ ہیں، اور ظاہری بات ہے قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، تو پھر جو بھی اس طرح کے رویے کرتے ہیں وہ سب پر وہی آیات فٹ آتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو، قریش کو جو ہے وہ مشرکین مکہ کو اب ان کو تاریخ بتائی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان سے پہلے دنیا میں آئے، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان میں سے بھی اچھے لوگ بھی ہوئے، برے لوگ بھی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ طریقہ بھی بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن کوئی پہلی کتاب اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی ہے، تو اور کتابیں بھی نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تورات کا ذکر فرمایا ان آیت میں کہ تم سے پہلے تورات بھی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور اس میں بھی لوگوں کو یہی بات سے ڈرایا گیا تھا کہ اللہ کی سے ملاقات ہوگی، آخرت میں دوبارہ تم کو اٹھایا جائے گا اور تم کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی جن لوگوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے احکامات پر صبر کے ساتھ استقامت کی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک انسان بالکل دنیا میں کوئی کسی قسم کے قوانین کو فالو نہیں کرتا، صرف اپنی منمانی کرتا ہے، اور ایک انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے قوانین پر جو اللہ نے کہا وہ کرتا ہے، عبادات میں جو بھی اسے محنت ہوتی ہے وہ بھی کرتا ہے، اور حق پر رہنے کے لیے جو مشکلات آتی ہے ان کا بھی برداشت کرتا ہے۔ تو اس میں اور ایک آزاد انسان جو بالکل اپنا اللہ سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ان دونوں کے قسم کے رویوں میں فرق ہے۔ ایک مومن کو صبر کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اپنے نفس کے خلاف اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور جو حق پر چلنے کے لیے اس کو جو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اس پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے
کو ہم نے جو تورات نازل کی تھی، اور اس میں بھی ہم نے ان لوگوں کو آخرت کے بارے میں ان کو بتایا تھا کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے تمہاری، تو ان میں سے تورات کو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا راستہ بنایا تھا، ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، جیسے قرآن اب نازل ہو رہا ہے، اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اب تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو اسی طرح تورات کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا اس سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے۔ تو بنی اسرائیل میں سے بھی جن لوگوں نے ہدایت کو قبول کیا، اور جنہوں نے صبر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر اپنی زندگی کو پابند کیا، اپنی ساری زندگی صبر کے ساتھ اللہ کے احکامات کے پابند ہو کر رہے، تو پھر ان کو یقین تھا کہ ان کو اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اور ان کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ ملنا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ امام بنایا، ان کو دنیا میں بڑے مقامات دیے، بادشاہت دی، ان کو اپنے عروج دیا ان کے اپنے زمانے میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے ان کے پاس حکمران آئے، اللہ نے ان کو نبوت بھی دی، بادشاہت بھی دی، اور بنی اسرائیل کے میں بھی بہت سے عروج اور زوال آئے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں یہ اشارتاً بتایا ہے کہ اگلی آیت میں جو کہ اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے درمیان اب فیصلہ کرے گا، یعنی کہ جن لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا ان میں اللہ فیصلہ کرے گا۔ تو اس میں یہ اشارہ یہ موجود ہے کہ جن لوگوں نے بنی اسرائیل نے بھی پھر ہمیشہ اس ہدایت پر نہیں قائم رہے، نسلیں آتی گئیں، اور پھر بعد کی نسلیں جو ہیں وہ اختلافات میں پڑ گئی، حق سے ہٹ گئی، حق سے دور ہو گئیں، اور دنیا میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آئے ہیں تو تم لوگ اختلافات میں پڑے ہوئے ہو، اپنی ہٹ درمی میں ہو۔ اسی طرح دنیا میں قیامت تک چلتا رہے گا کہ کوئی حق پر ہوگا اور کوئی باطل پر اڑا ہوا ہوگا، اور ان میں آپس میں اختلافات ہوتے رہیں گے، اور دنیا میں انسان کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی گزر جاتی ہے، نسلیں در نسلیں انسان حق کے مخالفت میں گزار دیتا ہے یا حق پر گزار دیتا ہے۔ تو اب ان کا دنیا میں تو فیصلہ ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو صحیح نہیں کر دیتا، جو غلط راستے پر اڑا رہتا ہے اللہ اس کو اسی پر رہنے دیتا ہے، جو صحیح راستے پر ہوتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے صحیح راستے پر چلنے کے لیے۔ تو دنیا میں تو حق اور باطل کا بالکل بلیک اینڈ وائٹ فیصلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آزمائش ہے اور کسی پر زبردستی نہیں ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے جو ہدایت پر چلے، جو گمراہی پر چلے، لیکن آخرت میں ان سب کا فیصلہ ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ بات کہہ کر یہ بات ظاہر کر دی کہ بنی اسرائیل بھی سارے کے سارے حق پر نہیں رہے، اسی طرح تم بھی اڑے ہوئے ہو حق پر خلاف۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آیت 25 میں اللہ فرماتا ہے کہ آپ کا رب ان سب کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل پیش کی کہ عرب جو کہ جانتے تھے کہ بہت سی قومیں تباہ کی گئی، عاد کی قوم، ثمود کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، یہ سارے واقعات ان کے سنے سنائے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں، یعنی کہ ان کو پتہ تھا کہ جہاں پر ہم آج بسے ہوئے ہیں وہاں پر دوسری قومیں تھیں جو کہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی اور وہ تباہ کر دی گئی۔ تو ان میں جو عقل مند ہوتا ہے، جو نصیحت پکڑنا چاہتا ہے، اس کے لیے بہت بڑی نشانی ہے ان میں، ان سب چیزوں میں، کہ انسان وہ کام نہ کرے جس سے
ہم سے پچھلے لوگ جن کی وجہ سے تباہ کر دیے گئے، جس کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں سنتے؟ تو یہ ایک طرح سے یہ پچھلی تاریخی واقعات بتا کر اللہ تعالیٰ ان کے ضمیر کو جگانا چاہتے ہیں، جو آج اڑے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مخالفت میں کھڑے ہوئے تھے، تو ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اگر اسی روش میں تم چلتے رہو گے تو تمہارا انجام بھی برا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے کے انسان کو، کیونکہ وہ یہ سب کچھ کیوں کرتے تھے کہ یہ آخرت کے انکاری تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی قدرت کی ایک نشانی ان کو مثال کے طور پر پیش کی کہ جب آیت نمبر 27 میں کہ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر غیر آباد زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جسے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے؟ یعنی کہ جس طرح ایک بنجر زمین جس کے جی اٹھنے کے کوئی چانسز نظر نہیں آتے کہ یہ بھی کبھی پھل دے گی، اس میں بھی کبھی ہریالی ہوگی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بنجر زمین پر جب پانی بہاتے ہیں، بارش ہوتی ہے اور پانی بہتا ہے اور وہاں جاتا ہے، تو وہ اس میں بھی وہ زمین بھی کھیتی باڑی کے قابل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں بھی جو اگاتا ہے، جو کچھ نباتات، اس سے نہ صرف جانوروں کو فائدہ ہوتا ہے، جو چوپاہے انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں، وہ اس میں کھاتے پیتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ انسان خود بھی کھاتے ہیں اس سے۔ تو یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ ایک مردہ زمین کو جی اٹھاتا ہے، اسی طرح ہم جب مردہ ہو جائیں گے، جب ہم مر جائیں گے، ہم مٹی میں مل جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا۔ تو یہ اس آیت میں ان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی دلیل پیش کی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا نے آیت 28 میں بتایا کہ یہ سب کچھ کے بعد بھی یہ ایک طنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب آئے گا، یہ قیامت کب آئے گی؟ اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سچے ہیں، آپ کی ڈراوا سچا ہے، آپ جو کچھ بتا رہے ہیں وہ سچ ہے کہ ہاں قیامت آئے گی، ہم کو اٹھایا جائے گا، تو پھر بتاؤ کہ وہ قیامت کب آئے گی۔ اور ظاہری بات ہے ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے اور آپ کو تحقیر کرے آپ کی بات کی۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آیت 28 میں جب انہوں نے اس طرح سے کیا، تو آخری مرحلے پر اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ان کو جواب دے دیں، آیت نمبر 29 میں آپ ان کو جواب دے دیں کہ فیصلے والے دن ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی، کیونکہ ان کا یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اچھا ہم ایمان لے آئیں گے آپ پر کہ آپ ہمیں بتا دیں کس طرح سے قیامت ہوگی، کس طرح سے ہم مرنے کے بعد اٹھیں گے، ہمیں ثبوت پیش کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے، یہ تو فیصلہ تو قیامت کے دن ہونا ہے، دوبارہ اٹھایا جائے گا اور تمہارے اعمال تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے، یہ تو قیامت کے دن ہونا ہے، تمہارے مرنے کے بعد ہونا ہے، اور ایک بار تم اس دنیا سے اپنی زندگی کی مہلت پوری کر چکے، اس کے بعد تم کو ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اب تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو سب کچھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مردوں کو اٹھایا، ان کو سب کو قیامت میں حشر میں جمع کر کے کھڑا کر دیا۔ اب تو ظاہری بات ہے کہ ایمان تو کوئی لانے کی اب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اب تو تم اپنی آنکھوں سے سب دیکھ رہے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ان سے فرما دیں، جب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ ان سے فرما دیں کہ جب فیصلے کا دن آئے گا، یہ قیامت کا دن آئے گا، تو پھر ایمان لانا، اس دن تمہارا ایمان لانا جو ہے وہ
کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ بے ایمان لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں ایمان سے انکار کیا ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان کو اب کوئی ڈیل دی جائے گی کہ اچھا چلو اب تم مان رہے ہو تو جاؤ اب دنیا میں اچھے بن کے آ جاؤ دوبارہ۔ ایسی کوئی ڈیل اب نہیں دی جائے گی۔ موت کا وقت آئے گا، فرشتے نظر آ جائیں گے، پھر ایمان کا لانا اور نہ لانا برابر ہے۔ فرشتوں کو دیکھنے تک مہلت ہے انسان کی کہ انسان سدھر جائے اور حق کو قبول کر لے۔ جب موت کے فرشتے سامنے کھڑے ہیں، انسان کو نظر آ رہے ہیں، اس وقت وہ کہے میں ایمان لاتا ہوں، تو یہ ایمان جو ہے وہ بے فائدہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری آیت میں مومنوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرما رہے ہیں، ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان سے اعراض برتیں اور انتظار کریں، اور یہ بھی منتظر ہوں گے۔ یعنی کہ اب مسلمانوں سے کہہ دیا گیا کہ آپ جو ہیں وہ ان لوگوں کے جو بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں، جو بھی تانے دے رہے ہیں، جو بھی باتیں کر رہے ہیں، آپ ان سے اعراض برتیں، ان سے بہت دل شکستہ نہ ہو، اور بس اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے گا، اور اگر یہ انتظار کر رہے ہیں، اور یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ انتظار یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اس اسلام کی دعوت کو ہم کسی طرح سے کچل دیں گے اور یہ ختم ہو جائے گی، تو ان کو بھی انتظار کرنے دو، اور آپ بھی اللہ پر بھروسہ کر کے منتظر رہیں۔ تو یہ ایک طرح کی دھمکی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا انجام ان کو دکھائے گا جلدی۔ تو یہاں پہ سورہ مکمل ہوتی ہے الحمدللہ۔ میں اس کے لفظوں کا لفظی ترجمہ کر دیتی ہوں۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے شروع کیا کہ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یہ لفظ جو ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے کہ ہم نے ایسا ضرور کیا تھا، یعنی ماضی کی تاکید ہے کہ یقیناً ایسا ہوا تھا کہ آتینا، دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب موسیٰ علیہ السلام پر بھی کتاب نازل کی تھی، تورات جس کا نام تھا، تو اور اس میں بھی کیا تھا، فلا، تو نہ تکن، تم ہو، فی مریتن، شک میں، من سے، لقائہ، رب کے، اللہ کی ملاقات سے شک میں نہ رہو۔ تو یعنی کہ جو آج آخرت کا ان کو پیغام دیا جاتا ہے اہل مکہ کو کہ آخرت آئے گی، تم کو اٹھایا جائے گا، تم کو اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، تو یہ بات جو تھی وہ وہاں بھی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی تھی، اور وَجَعَلْنَاهُ، اور اس کتاب کو، تورات کو اللہ نے بنایا تھا، ہدن، ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے وہ ہدایت کی کتاب تھی۔ جس طرح آج قرآن ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے وہ کتاب ہدایت کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے اس کتاب کو قبول کیا، اس کے میسیج کے لحاظ سے اپنے آپ کو ڈھال لیا، ایمان لے آئے، تو اللہ نے کیا کیا، وجعلنا، اور ہم نے بنائے، منہم، ان میں سے، ائمۃً، امام، یہدونا، جو رہنمائی کرتے تھے، بامرنا، ہمارے حکم سے، لما، جب تک، صبروا، انہوں نے صبر کیا، یعنی جب تک بنی اسرائیل کا یہ حال تھا کہ ان میں ایسے لوگ تھے جو کہ خود بھی ہدایت پر چلتے تھے اور دوسروں کو بھی تورات کے مطابق وہ ان کو بھی رہنمائی کرتے تھے، تو اللہ کے احکامات کے بارے میں لوگوں کو بھی بتاتے تھے، اور صبروا کا مطلب یہاں یہ ہے کہ جب تک وہ اللہ کی شریعت پر قائم رہے، اللہ کی حدود کو نہیں توڑا، تو جب تک اللہ نے بھی ان کے اندر ایسے امام، ایسے لوگ پیدا کیے جو کہ ہدایت دیتے تھے۔ دیکھیں جب ہر انسان گمراہی عام ہو جاتی ہے تو ایسے نیک لوگوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ جب نیک لوگ، جب تک اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے جو خود بھی ہدایت پر چلے اور دوسروں کی ہدایت کی بھی کوشش کرتے رہیں، دوسروں میں بھی اللہ کی تعلیمات کو عام کرے،
تو یہ ایک نعمت ہوتی ہے کسی قوم پر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی جب تک انہوں نے صبر کیا، یعنی کہ جب تک لوگ جو تھے وہ اللہ کی ہدایت پر، اللہ کے احکامات پر جمنے کے لیے صبر کرتے رہے، اپنے نفس پر کنٹرول کر کے وہ حق کے راستے پر چلتے رہے. تو جب تک اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے ہدایت کا سامان رکھا. پھر کانو اور تھے وہ بھی آیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ یوقنون یقین رکھتے تھے. تو چونکہ جب ایسے بندے تھے جو اللہ کی آیات پر یقین رکھتے تھے تو اللہ نے ان میں ائمہ بنائے جو کہ ان کی رہنمائی کرتے تھے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت، نازل کردہ شریعت کی ان کو سمجھاتے تھے، اور ان کو اس پر یہ لوگ قائم رہتے تھے. پھر اب کیا ہوا، اب اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ایک مرحلہ ہمارے اندر انڈرسٹوڈ ہے کہ پھر کیا ہوا کہ پھر لوگ وقت کے ساتھ ساتھ ہدایت سے ہٹ جاتے ہیں اور اختلافات ہو جاتے ہیں، کچھ ہدایت پہ رہتے ہیں کچھ نہیں رہتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انا بے شک ربک تیرا رب ہوا وہ یفصلو فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان، یعنی جو لوگ حق پر چلیں گے اور جو لوگ حق کو جھٹلائیں گے، یہ دنیا میں ہوتا رہے گا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مختلف یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اختلاف میں یہ لوگ حق کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ حق پر چلنے والے اور باطل پر چلنے والوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن. فیما اس میں جو کانو تھے وہ فیہ اس میں یختلفون اختلاف کرتے تھے. خلفا ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، یہ خلفا سے ہے اختلاف. اختلاف کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ یہاں اختلاف کا مطلب ہے کہ حق کو سمجھنے کے باوجود جو لوگ حق کے خلاف جاتے ہیں، جو حق کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے آپس میں درمیان میں فیصلہ کرے گا کہ سچا حق پر کون تھا. کیونکہ ہر جماعت دنیا میں یہی سمجھتی ہے کہ ہم حق پر ہیں، چاہے وہ کتنا بھی باطل طریقے پر چل رہے ہوں، کتنا بھی گمراہ طریقے پر چل رہے ہوں، لیکن وہ اپنے آپ کو ہی حق پر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حق پر نہیں سمجھتے. آج دنیا میں ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ جو لوگ قتل و غارت بھی کرتے ہیں، دوسری قوموں کو جا کر تباہ بھی کر دیتے ہیں، اور کہتے کیا ہے کہ ہم پیس کے لیے کر رہے ہیں. سب ہمارے لیے ساری مثالیں موجود ہیں. تو دنیا میں تو انسان کو پتہ بھی ہوتا ہے دل میں کہ ہم غلط ہیں، پھر بھی وہ یہی کہتا ہے، یہی امپوز کرتا ہے کہ میں صحیح ہوں. تو دنیا میں بعض اوقات حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں کرے گا، اور پھر اس لحاظ سے لوگوں کو سزا یا جزا ملے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولم، حمزہ کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور لم نہیں، کیا بھلا نہیں، یہدی رہنمائی کی، لہم ان کے لیے، کم کتنی ہی، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی، من سے قبلہم ان سے پہلے، من سے القرون، قرن کی جمع ہے بستیاں، کتنی قومیں کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے. کیا وہ اس سے بھی ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کو نصیحت نہیں حاصل ہوتی. اور حال یہ کہ یمشونا کہ وہ خود چلتے ہیں، مشا یمشی کا مطلب ہوتا ہے چلنا پھرنا، تو وہ تو خود چلتے پھرتے ہیں، فی مساکنہم انہی علاقوں میں، ان کے مسکنوں میں، ان کے جہاں پر وہ بستیاں جو تباہ کر دی گئی وہ ان کے مسکنوں سے گزرتے ہیں. عرب میں جب یہ لوگ سفر کرتے تھے قافلے، تو وہ ان علاقوں سے گزرتے تھے جہاں ان کو پتہ تھا کہ یہاں پر قوم سمود، قوم عاد، قوم صالح ان کی تباہی ہوئی تھی. تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہاں پر یہ لوگ بستے تھے، اور ان کے کھنڈرات سے، ان کے حالات سے ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ان کے کس طرح سے پوری بستیوں کو تباہ کر دیا گیا تھا.
تو جب یہ کچھ دیکھنے کے باوجود بھی کیا ان کو رہنمائی حاصل نہیں ہوتی، ان کو نصیحت نہیں ملتی؟ ان فی ذالک، بے شک اس میں ان میں نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، کیا یہ وہ کیا بھلا وہ سنتے نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑا ہے یہاں پر کہ یہ سب کچھ ہسٹری جو تاریخ ہے، انسان کی جو تاریخ ہے، اس میں انسان کے لیے بہت سی نصیحتیں ہوتی ہیں کہ ہم سے پہلوں نے کیا کیا اور ان کا انجام کیا ہوا، اور آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تو کیا یہ سب کچھ دیکھ کر بھی پھر بھی نہیں سنتے کہ یہ حق کی بات کو سن لیں؟ اولم، پھر آیت 127 میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مثال پیش کر رہے ہیں مردہ زمین کی، کہ کس طرح اللہ مردہ زمین کو اٹھاتا ہے، تو اسی طرح وہ آخرت میں اللہ کی قدرت ہے کہ وہ مردہ انسانوں کو بھی اٹھائے گا۔ اولم، کیا بھلا نہیں، یرو دیکھنا، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، انا کہ بے شک ہم نسوقو کسی چیز کو کھینچ کر لانا، تو جس طرح بارش برستی ہے تو اس سے نالے سے بن جاتے ہیں، پھر وہ پانی بہتے بہتے مختلف مقامات پر جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نسبت اپنی طرف کرے کہ اللہ تعالیٰ کھینچ کر لے جاتا ہے پانی کو، الماء الی الارض، زمین پر، ایسی زمین پر لے جاتا ہے، الجرزی، جرزہ بنجر زمین جو کہ بنجر سوکھی پڑی ہوئی ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ پانی کو لے جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہ زمین تر ہو جاتی ہے اور اس میں جو ہے نباتات اگتی ہے، فنخرجو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے کہ ہم نکالتے ہیں، خرجہ سے ہے خارج ہونا یعنی کسی جگہ سے نکلنا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نکالتے ہیں بھی اس زمین سے زرعن، کھیتی کو، جو زمین بالکل سوکھی ہوئی لگ رہی تھی کہ کوئی امید نہیں ہے کہ یہاں کوئی ہریالہ ہوگا، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کھیتی کو اگاتے ہیں، تاکلو، جس سے تم کھاتے ہو، منہو، اس میں سے، انعامہم، اور تمہارے مویشیوں کو بھی تم چراتے ہو اس میں سے، وانفسہم، اور تمہارے نفس بھی، تم یعنی جو اگاتا ہے اللہ تعالیٰ زمین پر، اس میں تمہارے لیے بھی غذا ہے، تمہارے مویشیوں کی بھی غذا ہے، افلا یبصرون، تو اس کے باوجود تم دیکھتے نہیں ہو، تم سوچتے، غور و فکر نہیں کرتے ہو۔ یہاں پر ایک طرح سے دیکھنے سے مطلب تم غور و فکر نہیں کرتے ہو کہ کل یہ زمین مردہ پڑی تھی، آج اس سے کھیتی ہوگی اور ہم نے اس میں سے کھایا پیا، یہ کون کرتا ہے؟ کیا انسان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ جو ہے وہ اس طرح سے زمین سے نباتات کو اگا سکے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح سے نشانی، یعنی ایک طرح سے اس کو ان کے اس بات سے جوڑ رہے ہیں اس آیت کو کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تم کو بھی اگانے کی رکھتا ہے صلاحیت کہ جب تم مر جاؤ گے، مٹی بن جاؤ گے، تو قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تم بھی اسی طرح زمین سے پودوں کی طرح اگ کر پھر سے کھڑے ہو جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، متى، کب ہوگا، ہذا، یہ، الفتح، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، تو جب کسی بات کا معمہ ہوتا ہے، کسی بات کو پھر واضح کر دیا جاتا ہے، سامنے لایا جاتا ہے، تو وہ اس کا فیصلہ گویا ہو گیا۔ تو یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ فتح، یہ فیصلہ کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ، تم کہتے ہو کہ قیامت آئے گی، تم کو اٹھایا جائے گا، مردوں کو اٹھایا جائے گا، تو یہ کب ہوگا؟ ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرتے تھے کہ اچھا پھر ہمیں دکھاؤ کہ یہ کیسا ہوگا، کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قول، کہہ دیجئے، یوم الفتح، فتح کا دن، یوم الفتح بھی مضاف مضاف الیہ ہے، الفتح کے نیچے کسرہ ہے، یعنی فتح کا دن، فتح کے دن، یہ کے کا معنی اسی وجہ سے آیا ہے، لا ينفع، نہیں نفع دے گا، الذین، ان کو، کفروا، جنہوں نے آج کفر کیا ہے، ایمانہم،
ان کا ایمان لانا، یعنی اس دن اگر ایمان لانے کی کوشش کریں گے جب ان کی موت سامنے کھڑی ہوگی، فرشتے آ جائیں گے تو، یا پھر حشر کا میدان ہوگا اور وہ کہیں گے اب ہم ایمان لاتے ہیں، تو اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، یعنی دنیا میں جس دن ان کی مہلت ختم ہوگی اور ان کو فرشتے آ جائیں گے ان کو لینے کے لیے، تو بس سارا کھیل تمام ہو جائے گا، پھر ان کو کوئی ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی۔ فَأَعْرِضْ، تو اب آپ کیا کریں یا رسول اللہ، اور اے مسلمانوں تم لوگ کیا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب ہے کہ آپ کیا کریں، آپ اعراض کریں، آپ ان بے وقوفانہ طعنوں کو اور مسخر جو یہ لوگ ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، اس کے اوپر آپ بالکل دل نہ خراب کریں، بالکل اعراض کریں، اس سے بالکل درگزر کر لیں، عنہم ان سے، وانتظر، اور آپ انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا، اللہ ضرور فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے جو لوگ سرکشی پر زندگی گزاریں گے ان کا فیصلہ اللہ ضرور کرے گا، اور انہم، اور بے شک وہ بھی، منتظرون، وہ اس انتظار میں زندگی گزار دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو ہم دبا دیں گے، ہم اپنے سرکش بیہیویئر سے اور ہم تکلیفیں دے دے کر ہم ان کو ختم کر دیں گے اس مہم کو، تو ان کو بھی انتظار کرنے دو کہ یہ کامیاب ہوتے یا نہیں، اور تم انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا۔ یہ کہہ کر اللہ نے تسلی فرمائی مومنوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ہونا ہے، ان کو سزا ضرور ملے گی۔ الحمدللہ ہماری سورہ مکمل ہوئی، اس میں چار پورشن میں میں نے آپ لوگوں کو اس کے تھوڑا ایکسپلینیشن اس لیے دیا کہ انشاءاللہ ہم جب اس کو ہر رات کو پڑھیں گے، ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اگر ہمیں یاد ہو جائے گی، ہم جمعے کے دن پڑھیں گے فجر میں، تو ہمارے ساتھ یہ بیک گراؤنڈ ہمارے ذہن میں ہوگا، کیونکہ قرآن غور و فکر کے لیے، تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 طرح کے لوگوں کے ذکر فرمایا، ان کے رویے بتائے، ان کا انجام بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں، چھوٹی سی سورہ میں کتنے اہم مضامین ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن کے نزول کی حقانی بتائی کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہے، پھر قرآن کا مقصد بتایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور آپ کا کیا مشن ہے وہ بتایا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی صفات اور اپنی قدرت کے کچھ باتیں بتائی کہ انسان کا اصل، اگر انسان کو ہے، جس کوئی مددگار ہے دنیا میں یا آخرت میں، یا اللہ کوئی ہے جو انسان کے برے انجام سے اس کو بچائے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی آ کر شفاعت نہیں کرے گا، کوئی آ کر مدد نہیں کرے گا۔ جب اللہ کسی کو عذاب دے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد بہت سے جیسے انسانوں کو اللہ کی قدرت کے چیلنج دیا کہ تم اپنی ذات کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اللہ تخلیق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو بھی تمہاری تخلیق ایک حقیر بون سے کی جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ایک پانی کا قطرہ جو اگر زمین پر گر جاتا ہے ضائع ہو جاتا ہے، اس کو انسان کراہت سے صاف کر کے پھینک دیتا ہے، اس حقیر قطرے سے تم پیدا ہوئے، اور تم کو اللہ نے بڑھایا، تم کو اچھی شکل و صورت دی، تم کو سمجھ دی، تم کو آنکھیں دی، کان دیے، سمجھنے سوچنے کی صلاحیت دی، اور تم ان صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہو، تم مجھ سے جو حق کو سمجھنا چاہیے اس کو نہیں سمجھتے ہو، اور دنیا کی زندگی کی مہلت کو تم ضائع کر دیتے ہو، جبکہ جو ہے جب اصل تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم آخرت کو، اللہ سے ملاقات کو ماننا نہیں چاہتے ہو، نہ اللہ کا شکر کرنا چاہتے ہو، ناشکری پن سے تم اپنی زندگی اپنے منمانے طریقے سے گزارنا چاہتے ہو،
لیکن تمہاری موت جب آئے گی تو تم کو پھر مہلت نہیں دی جائے گی اور تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور اس وقت تمہارا یہ حال ہوگا کہ تم اللہ سے مجرموں کی طرح کھڑے ہوئے ہوں گے، اللہ سے تم گڑ گڑاؤ گے کہ اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، مگر تمہیں دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا دوبارہ، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ امتحان کی جگہ ہے۔ اس میں انسان کو غیب پر ایمان لانا ہے، اللہ کی کائنات کی آیات سے لے کر اللہ کے قرآن کی آیات کے ذریعے اللہ پر ایمان لا کے اپنے آپ کو عاجز اور اللہ کے سامنے اللہ کا بندہ بن کے جھک جانا ہے اور فرما بردار بن جانا ہے۔ اگر جو لوگ وہ نہیں کر سکتے تو پھر ان کے جو ہے وہ ان کا معاملہ یہی ہے کہ ان کو جہنم میں جانا پڑے گا، وہ جہنم ہی کے لیے بنے ہوئے ہیں، اور جہنم کو اللہ ان سے بھر دے گا اور اس میں وہ شدید عذاب کے مستحق ہوں گے، وہاں سے نہ نکل سکیں گے، نہ بھاگ سکیں گے۔ اور ان کے مقابلے میں جو ایمان لائیں گے، جو اپنے آپ کو عاجز بنا لیں گے، اللہ کے سامنے جھک جائیں گے اور تکبر نہیں کریں گے اور دنیا میں جد و جہد کریں گے، اپنے اللہ کے احکامات پر، اللہ کی عبادات پر جمنے کے لیے دنیا میں اسٹرگل کریں گے، اور اپنے مال اور اپنی صلاحیتوں، اپنے رزق میں سے دوسرے بندوں کو فائدہ یہ سوچ کر دیں گے کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا، تو ایسے لوگوں جو ہے وہ ان کے لیے اللہ نے بہت اجر و ثواب چھپا کے رکھا ہے جنت میں نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے اتنا عظیم اجر و ثواب اور مہمانی ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، اس سورہ میں بتایا کہ مومن اور فاسق جو اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے وہ، اور مومن جو اللہ کے ایمان لا کے عاجزی کر لیتا ہے، اللہ کو فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، ان دونوں کا انجام برابر نہیں ہو سکتا۔ اور جو نیک لوگ ہیں، جو مومن ہیں، ان کا انجام جنت ہے، اور جس میں ان کی عزت کے ساتھ ان کی مہمانی کی جائے گی، اور جو فاسق لوگ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور وہ جہنم میں سے کبھی واپس نہ نکل سکیں گے، اور جہنم کے عذاب کو برداشت کرنا پڑے گا ان کو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی تھوڑا جھنجھوڑتا رہے گا کہ دنیا کی جب تک مہلت ہے اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا رہے گا تاکہ وہ تھوڑا سا اللہ کی طرف پلٹے۔ اور یہ آج کل جو وائرس پھیلا ہوا ہے جس سے دنیا بالکل ساکت ہو گئی ہے، یہ بھی ایک سوچنے والی چیز ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے کہ اللہ کی قدرت ہے کہ دیکھو ایک جراثیم جس کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے، اس نے ساری زندگی کے ساری دنیا کو ٹھہرا دیا ہے، تو اللہ کی قدرت پر اگر تم پھر بھی نہیں سوچتے تو پھر پھر اس کے بعد تمہارا یہی انجام ہوگا کہ تم بڑے عذاب کی طرف تم کو لوٹنا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے افسوس کا اظہار بھی کیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کے پاس ساری نشانیاں آ جائے اللہ کی، ان کا دل بھی گواہی دے لیکن وہ پھر بھی انکار کرتا رہے اور اپنی جان پر ظلم کرے اور جہنم کا حقدار بنے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو ابھارے یہ اللہ کی نافرمانی سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں پچھلی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پچھلی قوموں کی حالات کی طرف اشارہ کیا کہ ایون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی جب تک ان لوگوں نے تورات کو ہدایت کا ذریعہ سمجھا اور اللہ کی ملاقات آخرت پر یقین رکھا اور صبر کے ساتھ اللہ کے احکامات پر جمے رہے، تو اللہ نے ان کو عزت بخشی، ان کو امام بنایا، لوگوں کا ان کو چنی ہوئی امت بنایا۔ لیکن جب وہ اس منصب کو نہ سنبھال سکے، ان میں خراب لوگ آ گئے، تو پھر اب اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے جو اختلاف ہوا حق اور باطل میں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس حق اور باطل کے جو اختلافات جو ہوتے رہیں گے اس دنیا میں، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی ان قوموں کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ نے ایسی بہت سی قومیں آئیں جو دنیا میں خوب بسیں لیکن اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قریش کو ڈرایا
یہ تمہارا بھی برا انجام آنے والا ہے، اور پھر جو بھی نافرمانی کرے اس سب کے لیے یہ ڈر ہے، یہ ڈرانے والی بات ہے۔ لیکن انسان کا یہ حال ہے کہ وہ دنیا میں ایسے عذاب دیکھتا ہے، جو لوگ فنا ہو گئے، جو عذاب کا شکار ہو گئے، ان کو دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ غور و فکر نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ زمین کو، تم کو آخرت پر یقین نہیں ہے کہ آخرت میں تمہیں زندہ کیا جائے گا، تو تم زمین کو دیکھو، جو مردہ زمین کو اللہ کس طرح سے زندہ کرتا ہے اور تمہارے لیے نباتات اگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ تم کو بھی آخرت میں اٹھائے گا۔ اور جو لوگ یہ طنز کرتے رہتے ہیں کہ اچھا تو پھر کب آئے گی قیامت، ہم جب قیامت کو دیکھیں گے تو ہم یقین کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت یقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر انسان کی قیامت تو اسی وقت واقع ہو جاتی ہے جب اس کو موت آتی ہے، تو موت کے وقت کا ایمان کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ پھر مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ تم اپنا، اگر تمہیں تکلیفیں دی جاتی ہیں، اللہ کے جو سرکش اور حدود توڑنے والے لوگ تم کو تکلیفیں دے، تو تم ان سے درگزر کر لو اور اپنے حق پر جمے رہو اور انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ضرور آئے گا۔ تو یہ تھی سورہ سجدہ، جس کا آپس میں بہت اچھا کنیکشن بھی ہے، لیکن ہر پیراگراف میں ایک خاص ٹاپک بھی ہے، اس وجہ سے میں نے پیراگراف میں ڈیوائڈ کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اس کوشش کو بھی قبول کرے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اس کو معاف فرما لے، اور ہم سب کے لیے یہ فائدہ مند بنائے، آمین۔